اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت جندب بجلی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں آج بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت جندب بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اندھیری رات کا نور ہے، اور چاہے دن میں مشقت اور فاقہ ہو، لیکن قرآن پڑھنے سے دن میں رونق آ جاتی ہے۔ اور جب کوئی مصیبت تمہارے مال اور تمہارے جسم میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ مال کا نقصان ہو جائے اور جان کا نہ ہو، اور جب مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ جان کا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نہ ہو۔ اور اصل ناکام اور نامراد وہ ہے جو اپنے دین میں ناکام و نامراد ہو، اور حقیقت میں ہلاک ہونے والا وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے۔ غور سے سنو، جنت میں جانے کے بعد کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اور جہنم میں جانے کے بعد غنا اور مالداری کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جہنم کا قیدی کبھی چھوٹ نہیں سکے گا، اور اس کا زخمی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ اس کی آگ کبھی بجھے گی، اور اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا مٹھی بھر خون بہایا ہوگا تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی، اور جب بھی جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو وہاں اسے یہ خون دھکے دیتا ہوا ملے گا۔ اور جان لو کہ آدمی کو مرنے کے بعد جب دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، لہٰذا اس بدبو کے ساتھ حرام روزی سے گندگی کا اضافہ نہ کرو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور خون بہانے سے بچو۔ حضرت عامر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں گئے، ہمارے ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھا چکے اور لوگ جنازے کو دفن کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اب تو صبح و شام ایسی جگہ کر رہے ہو جہاں تم لوگ اپنے اپنے حصے کی نیکیاں اور برائیاں جمع کر رہے ہو۔ پھر حضرت ابو امامہ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان قریب یہاں سے کوچ کر کے اس قبر والی جگہ آ جاؤ گے۔ یہ قبر تنہائی کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے اور تنگی کا گھر ہے، لیکن جس کے لیے اللہ قبر کو کشادہ کریں گے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر قیامت کے دن تم لوگ یہاں سے منتقل ہو کر میدان حشر میں پہنچ جاؤ گے، اور وہاں اللہ کا ایک حکم آئے گا جس سے بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ گے، اس جگہ سب لوگوں پر سخت اندھیرا چھا جائے گا، پھر نور تقسیم کیا جائے گا۔ مومن لوگوں کو تو نور مل جائے گا، لیکن کافروں اور منافقوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں کچھ بھی نہیں نور ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس مثال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یداہ لم يكد يراها ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور۔ یا وہ ایسے ہے جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کے اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے
اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا، اور کافر و منافق مومن کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے اندھا بینا کی دیکھنے کی طاقت سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے پولیس پر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں گے۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی چال بازی کی سزا دیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعوہم، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ پھر کفار اور منافقین اسی جگہ واپس آ جائیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے، پھر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنوہ فیہ رحمت وظاہرہ من قبالہ العذاب، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف سے عذاب ہوگا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں یوں منافق دھوکے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ نور تقسیم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ منافق اور مومنوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ حضرت سلیمان بن حبیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو دبلے پتلے عمر رسیدہ بڑے میاں ہیں، اور ان کا ظاہری منظر جو نظر آ رہا تھا ان کی عقل اور ان کی گفتگو اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہم سے یہ بات کی کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ مجلس تم پر اللہ کی حجت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ اپنے صحابہ کو پہنچا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا وہ سب آگے پہنچا دیا، لہٰذا تم جو کچھ سن رہے ہو اسے آگے پہنچا دینا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو انہیں جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور غنیمت دے کر انہیں واپس کریں گے۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے شہادت کا مرتبہ دے کر جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر مسجد گیا، وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے موت دے کر جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، پھر فرمایا جہنم پر ایک بڑا پل ہے جس سے پہلے 7 چھوٹے پل ہیں، ان میں سے درمیان والے پل پر حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا، چنانچہ ایک بندے کو لایا جائے گا، جب وہ درمیان والے پل پر پہنچ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تم پر قرضہ کتنا تھا، وہ اپنے قرضے کا حساب لگانے لگے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھ پر اتنا قرضہ تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا قرضہ ادا کرو، وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کس چیز سے قرضہ اتار سکتا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو اور اس کے قرض خواہوں کو دے دو، چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہوں کو دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اس سے مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو، چنانچہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گی
اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرنے والوں کو ان سے نیکیاں لے کر دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی رہبری کرتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم تو زمانہ جاہلیت والوں سے زیادہ گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درہم و دینار اس لیے دیے ہیں کہ تم 1 درہم اور 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 700 درہم اور 700 دینار کا ثواب حاصل کرو، اور پھر تم لوگ تیلیوں میں درہم و دینار بند کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم، یہ تمام فتوحات ایسی تلواروں کے ذریعے سے ہوئی ہے جن میں زینت کے لیے سونا اور چاندی لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ کچا پٹا، سیسا اور لوہا لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، متقی لوگ سردار ہے اور علماء قائد و رہنما ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، بلکہ عبادت سے بڑھ کر ہے، اور دن و رات کے گزرنے کی وجہ سے تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن تمہارے اعمال کو بڑی حفاظت سے رکھا جا رہا ہے، لہٰذا تم اپنے زاد سفر تیار کر لو، اور یوں سمجھو کہ تم لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہنچ گئے ہو۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، جس طرح کہ آپ کے سامنے ابھی یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں میں نے بیان کی، جو پولیس رات ہے، جو قیامت کا منظر ہے، وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ تو اس کے لیے دوستو تیاری کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ اپنی تیاری باید ہم کر لیں، اور قبر کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صدقہ جاریہ سمجھ کر میں جو بیانات صحابہ کرام کے بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یا آپ لوگ اس کو سن رہے ہو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ دین ڈال دے اور وہ سچا مسلمان بن جائے، تو وہ جتنے بھی نیکی کے کام کریں گے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے ہم لوگ ترسیں گے، لیکن وہ نیکی نہ ماں دے گا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی۔ تو دوستو، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک راہ پہ چلا دے، اس راہ پہ چلا دے جو آپ کو پسند ہو۔ آمین ثم آمین۔